سورہ قیامہ مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 31 ہے اور ترتیب میں 75 ہے، یہ بھی احوال قیامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میری قسم ہے اس نفس کی جو شرمندہ ہو۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک امارہ گناہ سکھانے والا، ایک لوامہ گناہ پر شرمندہ ہونے والا، یہ متوسط ہے، ایک مطمئنہ ہر طرح گناہوں سے بچنے والا۔ اللہ پھر 2 انعام دیتا ہے، ایک راضیہ اور دوسرا مرضیہ، اور صوفیہ کہتے ہیں 5 قسمی ہے، چوتھی قسم نفس راضیہ اور 5ویں قسم نفس مرضیہ۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کرتے انسان، الن نجمع عظاما، کہ ہر جگہ میں اکٹھے نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو، بلا ہاں قادرین، ہم قادر ہیں علی اس پر، ان نسوی بنانا، کہ درست کر لے اس کے پورے، ہڈیاں چھوڑو یہ پورے بہت مشکل ہے، اس کو بھی ٹھیک کر کے اس کو کڑا کریں گے۔ اشارہ ہے کہ حشر الاجساد ہوگا، قیامت کے دن حشر اجساد کا ہوگا، روحانی حشر نہیں ہے، جسم کو زندہ کر کے روح ڈال کے چلایا جائے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ یہ گناہ کر لے آگے آگے، اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، فاذا برق البصر، جس وقت چندیا جائے آنکھ، وخسف القمر، سیاہ پڑ جائے چاند، آنکھیں چمک جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، وجمع الشمس والقمر، اکٹھے کیے جائیں گے سورج و چاند، اور لے کر کے دہ ماریں گے اللہ جہنم میں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہاں بھاگوں، کلا لا وزر، ہرگز نہیں بھاگ سکتا، لا وزرا، کہیں نہیں بچ سکتا، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن جائے قرار ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتایا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان اپنے بارے میں خود دیکھنے والا ہوگا، آنکھیں کھل جائے گی۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ پیش کرے بڑے بڑے عذر بہانے۔ وہی جب آنے لگی تو حضرت چاہتے تھے کہ جبریل کے سامنے میری زبان پر جاری ہو جائے، آپ جلدی سیکھتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، تسلی آئی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حرکت نہ دے اس قرآن کے بارے میں زبان کو کہ آپ جلدی لے، یہ جلدی تو کر ہی لے رہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو محفوظ کرنا آپ کے سینے میں، وَقُرْآنًا، اور آپ کو یہ سمجھانا۔ جمعہ یاد کرنا، جمعہ لک صدرک، بخاری میں ہے، وَقُرْآنًا، اس کو آپ کو سمجھانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، بس آپ اتباع کرے اس پڑھے ہوئے کی، پڑھے نہیں، قراءت خلف الامام بھی منع ہو گئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمہ ہر جگہ پہنچانا۔ پہلا کام سینے میں محفوظ ہونا، دوسرا کام اس کا پڑھنا اور سیکھنا، تیسرا کام اس کو سارے جہان تک پہنچانا۔ یہ آیت وحی کے بارے میں تو ٹھیک ہے، اور حدیث بھی یہی آئی۔ سوال یہ ہے کہ جس صورت میں ہے قیامت، اس سے کیا تعلق ہے؟ جواب، پیغمبر کو 2 تکلیفیں تھی، ایک وحی یاد کرنے کی تسلی دی، دوسرا قیامت کا دن متعین کرنے کی تسلی دی۔ لا تحرک بھی، اس بارے میں بھی زبان کو حرکت نہ دے، ہمارے ذمہ ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ چاہتے ہو دنیا کو، عاجلہ دنیا، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑتے ہو آخرت۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ،
رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں قیامت کے دن رؤیت الرب برحق، وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوں گے، تظنوا سوچیں گے ان یفعل بہا فاقرہ، یہ جائے گا اس کے ساتھ کمر توڑ عمل، میری کمر توڑ دیجئے گا، شخص ڈرے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جس وقت روح پہنچے ہنسلیوں میں، تراقی سینے، وقیل من واق، اور کہا جائے ہے کوئی دم کرنے والا، راق، رقا یرقی کے معنی ہے حلفیکم راق، دم کرنا۔ نو چپا دم بدیسا جندے شمڑے، نو داغوم جہان پات شنم گڑے۔ دم برحق ہے۔ ابن تیمیہ کے متعلق ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعویذ کے تو قائل نہیں تھے لیکن دم کے قائل۔ بخاری صلاۃ میں ہے، مغرب کے وقت صحابہ چھوٹے بچوں کو راستے میں لاتے تھے، نمازی چلتے ہوئے ان کو دم کرتے۔ وکیل جب روح ہنسلیوں میں اٹک جائے، قیامت کا نظارہ سامنے ہو، مریض لا علاج ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی عملیات والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک والا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ہر ایک سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، رگڑی جاتی ہے پنڈلی سے، روح جب نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کفو دست سا دو بازو، ہمتو دی ید دیگر بکلی۔ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف اس دن واپسی ہے، اللہ آسان فرمائے۔